میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ولاگ۔ آج کل بحث ہو رہی ہے کہ فاتح گوادر کون۔ 1958 میں جب حکومت پاکستان نے عوام سے گوادر کو واپس اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے عوض رقم بھی دی گئی، تو اس کے بعد یہ گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس وقت ظاہر ہے گوادر کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب گوادر پورٹ بننے سے اور سی پیک کے بننے سے اور بہت سارے عالمی گفتوں کے توجہ حاصل کرنے سے گوادر بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، تو اس کی بحث بھی اہم ہو چکی ہے۔ اسپین سے ہمارے دوست اصغر علی نے جیو پاکستان پہ ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ فاتح گوادر دراصل بیگم وقار النساء نون ہیں، جو پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان نون کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے 1945 میں ان سے شادی کی تھی۔ وہ آسٹریا کی پیدائش تھی اور بیگم وقار النساء کا نام اختیار کرنے سے پہلے ان کا نام وکٹوریہ ریکھا تھا۔ وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور انہوں نے وقار النساء کا نام اختیار کر لیا تھا، اور جب فورن منسٹر تھے فیروز خان نون، تب سے انہوں نے گوادر کے لیے کوششیں شروع کی تھیں، اور انہوں نے برطانیہ میں اپنے تعلقات، سیاسی اثر رسوخ وہاں پہ ونسٹن چرچل اور اس سے پہلے اور اس کے علاوہ جو برٹش پارلیمنٹ کے لوگ تھے ان سے رابطے کر کے انہوں نے کنونسنگ کی تھی، اور 2 سال 2.5 سال انہیں اس میں لگے تھے کہ یہ خان آف کلات کی پراپرٹی تھی اور خان آف کلات کی ساری چیزیں ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ جب وہ پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کی یہ پراپرٹی بھی واپس آنی چاہیے، اور پھر انہوں نے منظوری حاصل کی تھی اور پاکستان میں گوادر واپس آیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو بلوچ رہنما ہیں اور جو گوادر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جو ہسٹورین ہیں بلوچستان کے حوالے سے، ان کی رائے کچھ مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف کریڈٹ بیگم وقار النساء نون یا پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان نون کا نہیں بنتا، اور یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے جو سابق وزیر اعظم فیروز خان نون کو اور ان کی اہلیہ کو یہ کریڈٹ دینا چاہتی ہے، حالانکہ یہ مقامی بلوچوں کا سارا کریڈٹ ہے۔ انہوں نے ہی ساری کوشش کی تھی اور انہوں نے ہی یہ اپنا علاقہ واپس امان سے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے عملی جدوجہد میں بھی حصہ لیا۔ ہمارے دوست اشرف بلوچ جو سیاستدان بھی ہیں، گوادر سے تعلق رکھتی ہے ان کی فیملی اور ان کے وہاں پہ معاملات بھی ہیں، اور وہ سمجھتے بھی ہیں وہاں کی صورتحال کو، وہ اور ان کے بڑے بھائی احمد بلوچ اور دیگر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد بھی اس میں شامل تھے جدوجہد میں، اور یہ پرانی کہانی ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے حق جتانے کی کوشش کی ہے، کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخ کو ہمیشہ مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، لہذا حقائق صحیح رکھنے چاہیے۔ تو وہ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچوں کا ہی کریڈٹ ہے۔ اگر ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر وقار النساء یا وکٹوریہ ریکھا کی وجہ سے یا فیروز خان نون کی وجہ سے گوادر پاکستان میں واپس آیا ہوتا اور ان کے اتنے تعلقات تھے برطانیہ میں، تو پھر کشمیر بھی پاکستان کو مل جانا چاہیے تھا، جوناگڑھ بھی پاکستان کو مل جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے تعلقات برطانیہ میں استعمال کر کے ان سب علاقوں کا تصفیہ کرا لیتے، اور باقی علاقے جو متنازع تھے وہ بھی لے آتے۔ صرف گوادر کا کریڈٹ کیوں لیتے؟ وہ سارے علاقوں کو لے آتے، حالانکہ انہیں زیادہ موقع نہیں ملا، اور یہ لمبی بحث ہے، اس میں دونوں طرف کے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ آج مقصد صرف یہ ہے کہ وقار النساء نون جو پاکستان کی پہلی اس وقت کی 7ویں وزیر اعظم کی خاتون اول تھیں، اور بعد میں پھر ضیاء الحق کے دور میں بھی انہیں وفاقی وزیر بنایا گیا، اور پھر انہیں 16 جنوری 2000 کو ان کی وفات ہوئی، تو ان کی خدمات کو بھی یاد رکھا جائے، اور ان کے بارے میں نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا خاتون تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا۔ گوادر کی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ گوادر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 2400 مربع میل کا 15 لاکھ ایکڑ کا علاقہ پاکستان میں کیسے شامل ہوا۔ تو گوادر کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، گوادر پہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ گوادر اسٹیٹ 18ویں صدی کے خان آف کلات اور میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھی، لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنا خان صاحب کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ یہ اصغر علی صاحب نے اپنی تحریر میں لکھا بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت گچکی قبائل کی شورشیں تھیں، کیونکہ ماضی میں بھی وہ اس علاقے کے حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور علاقہ واپس چاہتے تھے۔ خان صاحب نے اس کا حلیہ نکالا کہ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول گچکی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس علاقے میں امن قائم رہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ علاقہ خان آف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا، اور اس کا آدھا ریونیو بھی خان
صاحب کو دیا جائے گا، لیکن اس کا انتظام سارا گچکی قبائل کے ہاتھ میں رہے گا۔ اس تحریر کے مطابق یہ معاہدہ 1783 تک تو قائم رہا، لیکن 1783 میں امان کا حکمران اپنے بھائی سے شکست کھا کر دربدر ہوا تو اس نے خان آف قلات سے جائے پناہ کی درخواست کی۔ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کے تحت 2400 مربع میل پر پھیلا ہوا یہ انکلیو سلطان آف امان کو سونپ دیا گیا۔ اس نئے معاہدے کی روح سے طے پایا کہ گوادر حسب دستور خان آف قلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا، لیکن اس کا کنٹرول بھی حسب سابق گچکی سرداروں کے پاس رہے گا۔ البتہ ریونیو کا وہ آدھا حصہ جو خان آف قلات کو دیا جاتا تھا اب وہ خیر سگالی کے طور پر سلطان آف امان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی گزر اوقات بآسانی کر سکیں۔ تاہم جب سلطان کو اس کی جائے پناہ کی ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی حسب سابق خان آف قلات کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ یہ معاہدہ تقریباً 15 سال رہا۔ 15 سال کے بعد امان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان نے اپنے علاقے میں چلا گیا، لیکن گوادر کا کنٹرول بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور واپس نہیں کیا۔ اس دوران خان آف قلات شاید فوت ہو گئے یا ان کا قبضہ واپس نہیں مانگا گیا۔ بہرحال 10 سال